اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے آیت نمبر 23 اور 24 پڑھنی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں نئے الفاظ ہمارے لیے کون کون سے ہیں، بلکہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ کون کون سے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں واو کا کیا مطلب ہے. اور ان میں نے آپ کو یہ کچھ ایک دو آیتیں پہلے بتایا تھا. ان نہیں ہے، یہ ان ہے. لو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لو کا لو شاء اللہ لذهب بسمعهم، اس میں نے آپ کو بتایا تھا. ان شاء اللہ اور لو شاء اللہ. بے شک یقیناً، زور دے. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. ان کا مطلب لو کا مطلب بھی اگر اور ان کا مطلب بھی اگر. وہ انشاءاللہ میں جو آتا ہے ان، یہ وہ والا ہے نا. انشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر اللہ چاہے. اگر اللہ چاہے، ٹھیک ہے. تو ان اگر. کن تم، اس میں دو لفظ ہیں، کن اور تم. کن جو ہے نا یہ کانا سے ہے، اور کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے یا تھے نا جی کانا. تو کن کا مطلب ہوتا ہے ہو. کن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو. اور تم یہ پہلے پڑھا ہے؟ نہیں، یہ پہلے نہیں پڑھا. کانا تو پڑھا ہے لیکن کن نہیں پڑھا. کن پہلی دفعہ ہے. کن کا مطلب ہو ہے. کن ہو تم، اور اگر تم ہو، ٹھیک ہے. اور اگر تم ہو، یہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کن فیکون، ٹھیک ہے. نہ کن اگر اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کن، تو فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، ہو جاؤ. فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کن ہو. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی کا مطلب بے شمار دفعہ پڑھ چکے ہیں. میں ریبن شک، من ما میں دو لفظ ہیں. یہ لفظ پہلے دیا ہے من اور ما. من اور ما مل کے من ما بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، من اور ما. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. اور ما کا جو، یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے. من ما اس سے جو. نازل کیا نا ہم نے، ٹھیک ہے. نازل کیا ہم نے علی پر عبدی نا، عبد عبادت، عبد بندہ ہم نے، نا ہمارا، ٹھیک ہے. یہاں تک اس کو پہلے دیکھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبن کسی شک میں، ٹھیک ہے، شک میں، مما نزلنا جو ہم نے اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، ہمارے بندے پر. ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا، مطلب ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انسان. کیا نازل کیا؟ اپنے بندے پر نازل کیا. کیا اپنے بندے پر یا نبی پر؟ یعنی اب یہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں. ہاں، کیا بول رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو کیا نازل کیا؟ قرآن. یعنی یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو، دوسرے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر تمہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو فَأْتُوا پس اتو کا مطلب ہوتا ہے آؤ، ٹھیک ہے. بی کے ساتھ سورتن ایک سورت.
ٹھیک ہے. سورت اچھا ایک تو سورت شکل صورت ہوتی ہے اور ایک دوسرا صورت وہ سواد سے ہوتا ہے, وہ سواد سے سورت ہوتا ہے, یہ سین سے. اچھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ, تو او سورت کے ساتھ, او کا کیا مطلب ہے؟ آؤ سورت کے ساتھ آؤ آؤ مطلب سورت لاؤ, سورت لے آؤ. ٹھیک ہے, نازل. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ کہ ان کی سماعت کے ساتھ جانا. تو سماعت کے ساتھ جانے کا کیا مطلب بتایا تھا؟ سماعت کو سننا. لے جانا. یہ آپ کو یاد آیا کہ نہیں آیا؟ جی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تو کہتے ہیں نا کسی چیز کو لے جانا, تو عربی میں اسے کہتے ہیں اس کے ساتھ جانا. معا کا بتایا تھا. نہیں اللہ تعالیٰ کو بتایا تھا کہ وہ ذہب بھی لے جانا, ہاں بصارت کو لے جانا. اسی طرح ہم جب کہیں گے نا کسی چیز کے ساتھ آنا, ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے کسی چیز کو لانا. ہم جب کہیں گے کہ کسی چیز کو لاؤ, تو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ آؤ, اس چیز کے ساتھ آؤ. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا فرق ہے عربی اور اردو زبان میں. سورت کے ساتھ آؤ مطلب سورت کو لاؤ, بس ایک سورت لے آؤ. ٹھیک ہے, ایک سورت لاؤ. نزل ہے نیا لفظ ہے نا. نہیں, نزل نازل سے, اور نہ ہم من سے مثلی ہی مثال ان کی مثال اس کی, اس کی مثال اس کی جیسی, یعنی قرآن کی جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ. ٹھیک ہے, وَدْعُوا و اور ادعو یہ دعا سے ہے. ٹھیک ہے, یہ بلکہ دعوت سے ہے. دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلانا. دعوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلانا, پکارنا. تو وَدْعُوا اور بلاؤ. شہداءکم, شہداء اور اللہ کے لوگوں. شہداء شہید کی جمع ہے. ٹھیک ہے, شہید کی جمع ہے شہداء. تو شہید کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ شہادت. شہادت کا مطلب کیا بتایا تھا؟ گواہی. شہداء یہ جمع ہے نا, تو گواہوں کو, تو بلاؤ گواہوں کو. کم تمہارے, تو تمہارے گواہوں کو بھی بلا لو. تمہارے گواہوں کو مطلب اپنے گناہوں کو, اپنے گواہوں کو بلا لو. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, تو بلا لو اپنے گواہوں کو. تمہارے من کا کیا مطلب ہے عبداللہ؟ سے ادھر دھیان رکھو. اور من دون اللہ, دونی کا مطلب ہوتا ہے سوائے. سوائے اللہ کے. یہ لفظ نیا ہے, لیکن اپنے ایک اور لفظ کا مطلب بھی اللہ. اللہ کا مطلب بھی سوائے ہوتا ہے. اللہ سوائے اللہ کے, یعنی اللہ کے سوا تمہارے جو بھی گواہ ہیں ان کو بھی لے آؤ, بلا لو. ادعو بلاؤ. ان اگر نہیں, ان نہیں ہے, ان ہے اگر, یہ وہ والا ان ہے. کن تم, وہی لفظ آیا ہے, ہو تم صادقین, صادق سچے, صدیق سے اگر تم سچے ہو. اچھا, یہ دو لفظ ہیں, ایک ہے صدیق اور ایک ہے صدیق. صدیق نام ہے اور صدیق کیا ہے؟ سچے. یہ کیا مطلب ہے؟ صدیق ان کو لقب ملا تھا نا, صدیق لقب ہے, مطلب نام کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو یہ صادقین کا مطلب سچے یہ ہے. دو لفظ ہیں, ایک ہے صدیق اور ایک ہے صدیق. صدیقن, ایک ہے صدیقن. اس کا مطلب ہوتا ہے سچا, جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. ٹھیک ہے, صدیق. اور یہ ہے صدیق, اس کا مطلب ہوتا ہے دوست. صداقت کا کیا مطلب ہوگا؟ صداقت سچائی, اس کا مطلب ہوتا ہے دوست. ٹھیک ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق نہیں, حضرت ابو بکر صدیق. یہ لفظ صحیح طرح بولنا چاہیے.
اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن پس یہ پھر ان بے شک ان اگر ان اور ان میں فرق رکھیں. شد والا ہاں شد والا جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. لم اللہ کے تمہارے تم کے لیے تمہارے لیے نہیں. تفعلوا تا تم آگے کیا لفظ ہے؟ فعلون. یہ کیا لفظ؟ اس میں 3 لفظ کیا ہیں جو تا تو الگ ہو گیا نا. فعلون فا عین لام فعل. تم پھر فعل خط نہیں فعل ماضی. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کرنا اس کا یہ اس کا فعل ہے. یہ اس کا فعل ہے. مطلب اس کا یہ اس کے اچھا فعل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جو برا فعل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام. فعل ماضی کام نہیں فعل. کام یعنی کرنے کو. کوئی بھی چیز کرنے کو فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تفعلوا تم کرو. کام کرتے ہیں. تم کرو. ٹھیک ہے. فَإِن اور لم تفعلوا تم نہ کرو. ٹھیک ہے. اس میں فا ہے تو اس کا بتا دیا نا فعل. تم پھر کس میں تفعلوا میں ہے وہ تو فعل کا فعل فاعل ہے ہے. نا پورا لفظ فعل بنتا ہے. فعل کا فاعل. فَإِن پھر اگر لم نہیں تفعلوا تم کرو یعنی تو اگر تم نہیں کرو مطلب اگر تم نہ کرو. یہ لم نیا لفظ ہے. لم و اور لن نہیں لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. ما کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. لم کا ہاں تفعلوا پھر آگے وہی تفعلوا نہیں کرتے نہیں تم کرتے کرو. تم ابھی کرنے کو کہہ رہے ہیں. کرو. اچھا یہ لم اور لن دونوں کا مطلب نہیں ہوتا ہے لیکن ان میں ایک فرق ہے. فرق پتہ ہے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب یہ آئے لن آئے تو یہ ہوتا ہے مستقبل کے لیے. ٹھیک ہے. اور جب لم آئے تو یہ ہوتا ہے ماضی کے لیے. ماضی ہوتا ہے ابھی جو گزر رہا ہے یا جو گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. اور مستقبل ہوتا ہے جو بعد میں آئے گا. تو مستقبل کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ گے بولتے ہیں نا ساتھ. ہم جائیں گے. ٹھیک ہے. ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم کیا بولیں گے؟ لم تفعلوا اگر تم یہ نہ کرو. سمجھے اگر لن پہلے ہے تو پھر وہ پہلے نہیں آئے گا نا. پہلے تو آیت میں ایسے ہے. جہاں پہ لن ہے نا تو اس کا ہم ترجمہ مستقبل سے کریں گے. ٹھیک ہے. اگر تم نہ کرو اور نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. یہ ساتھ بتا دیا ہے کہ تم کر نہیں سکو گے. پھر بھی تم کوشش کر لو. اگر تم نہ کر سکو اور نہیں کر سکو گے نہیں کر سکو گے. اچھا کیا نہیں کر سکو گے؟ میرا مقابلہ کیا نہ کرو اور نہیں کر سکو گے. یہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا رہے ہیں تم نہیں کر سکو گے. کوشش کر لو. ہاں فَاتَّقُوا پس تقویٰ. تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم. پرہیزگاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پرہیز کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز سے پرہیز کرنا. اس کام کو نہ کرنا اس سے بچنا. تقویٰ تو اسے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو. اسی کا اس کا جو اصل مطلب ہے لفظی مطلب اس کی بات ہو رہی ہے. تقویٰ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بچنا. تو بس فتقو تو بچو. ٹھیک ہے. النار آگ. نار آگ کو کہتے ہیں پہلے پڑھ چکے ہیں. اللہ اللہ جو
یہ الذی اور اللتی ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے. الذی مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس میں مؤنث کیا ہے؟ اللتی. نہیں، یہ اللتی کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جمع کے. کیا مؤنث ہے جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس جملے کے اندر، اس آیت کے اندر؟ بچنے تقویٰ ہے. تقویٰ مؤنث ہے، نار مؤنث ہے. نار عربی میں آگ جو ہے نا یہ مؤنث ہے. ہم آپ کو پتہ ہے یہ مذکر مؤنث صرف مرد عورت نہیں ہوتے، بلکہ ہر لفظ جو ہم بولتے ہیں زبان میں ہر لفظ جو ہم بولتے ہیں زبان جو ہے ہم اس میں بھی ہم کچھ لفظ مذکر بولتے ہیں، کچھ مؤنث بولتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ناک جو ہے نا، ناک یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے لیکن ہم اس کو مذکر بولتے ہیں. یہ جو ہم غلط کرتے ہیں. یہ میرا ناک نہیں ہوتا، میری ناک ہوتا ہے. یہ تو لڑکے کے لیے میں استعمال ہوتا ہے. یہ پشتو والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اچھا، میرا کان، ہم یہ نہیں کہتے میری کان، ٹھیک ہے، میرا کان کہتے ہیں. چھوٹے بچے بولتے ہوتے ہیں کبھی کبھی میری کان. ہاں وہ اسی طرح کرسی اب مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے میرا کرسی، ہم کہیں گے میری کرسی، ٹھیک ہے. تو یہ کرسی ہم پشتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس حساب سے بولتا ہے. اب لڑکا ہے تو وہ میرا کرسی بولے گا، شاید ایسے ہوتا ہے. جو اکثر مسئلہ ہوتا ہے یہ ہمارے پٹھان حضرات کو، وہ یہی ہوتا ہے ان سے، وہ ہمیشہ یہی سوال کرتے ہیں. ہم ان سے کہیں نا یہ میرا کرسی نہیں میری کرسی ہے، تو وہ کہتے ہیں لڑکی تھوڑا ہی ہے، میں لڑکی تھوڑا ہی ہوں تو میں میرا کرسی بولوں گا. تو یہ فرق ہے زبانوں کا، ٹھیک ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا، عربی میں آگ جو ہے نا، آگ، نار، یہ مؤنث لفظ ہے. تو اس کے لیے یہ الذی نہیں بلکہ اللتی استعمال ہوا ہے. بات سمجھے؟ اللتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، مؤنث میں. والذین اس کا مطلب جو ہوتا ہے. ہاں، الذی عبداللہ، الذی، الذی، الذین، سائم، ان سب کا کیا مطلب ہے؟ جو، ٹھیک ہے. وقود، وقود پہلے آ چکا ہے. ہاں، آپ کو اگر یاد ہو تو یہ پہلے آ چکا ہے. سوچیں کہاں پہ ہے، کس آیت میں ہے یہ؟ نہیں آیا استاد جی پہلے. آیا ایندھن، ایندھن جلانے کا. یہ آپ مجھے یاد نہیں ہے کہ انجن، یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کس آیت میں آیا تھا. استاد جی آگ جلانے والا پتہ نہیں آپ اس کو ہاں، تذکرہ وقودها الناس نہیں اس میں نہیں آیا اس طرح. مثلهم كمثل الذي استوقد میں آیا تھا. استوقد وقود سے نکلا ہے. وقود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایندھن، جلانا. ہاں ہاں کا مطلب بارہ ہے. اب یہ چیز نا مجھے بیچ میں سے حذف کرنی پڑے گی تمہیں. میں یہ عبداللہ نے بولا کہ مجھے نہیں پتا تھا اس کی. نہیں، عبداللہ کنویں میں چھلانگ لگائے گا، وہ کیا اسے کہتے ہیں جب گدھا لات مارے تو بھی لات مارو گے. کیا کام ہے اس کا؟ ہاں کا مطلب تو مجھے استاد جی کیا پتہ، اس کا کوئی پتہ نہیں. مار بھی لے اس کا وقودها ایندھن، اس کا. ہا کا مطلب بھی اس ہوتا ہے. جیسے ہو کا مطلب ہوتا ہے نا، جیسے ہو کا مطلب ہوتا ہے نا وہ یا اس، اسی طرح ہا کا مطلب بھی وہ یا اس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وقودها اس کا ایندھن. الناس لوگ، وقودها الناس لوگ، اور حجارہ ہجرت، حجر سے. ہجرت حجر اسود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حجر اسود وہ پتھر ہوتا ہے، جنت کا پتھر، جنت کا. حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، ٹھیک ہے. اس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے. حجارہ حجر کی جمع ہے، ٹھیک ہے. پتھر، آگ اور آگ نہیں،
آپ ملتا ہے لوگ، لوگ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. فتقوا النار، جو آگ سے ڈرو، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے. یہاں پہ اس کا مطلب جس آئے گا، لوگ اور پتھر ہوں گے. اس کے دو مطلب بنتے ہیں اللہ دی، جس یہ تو لفظی ترتیب میں اس طرح کریں گے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اعدت کا مطلب ہے، یہ آپ لفظ عربی کا ہے، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. مطلب اس کا اردو ایک تو عدت میں ہوتی ہے نا، نہیں، یہ اعدت ہے، تیار کی گئی، تیار کی گئی للکافرین، کافرین کے لیے، کافروں کے لیے. کافرین اور کافرون کل والی بات. ٹھیک ہے جی. یہ آیت دوبارہ سے دیکھ لو، یہ آیت دوبارہ سے دیکھ لو. دوبارہ ایک بار پڑھا دینا تاکہ سمجھ میں آئے. نہیں وہ نئے لفظ میں نشان لگا دینا پڑے. فَإِن لَمْ، شروع سے یا یہاں سے؟ شروع سے پڑھا، شروع سے. اور نئے لفظ کو نشان لگا دینا پڑے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی صورت اس جیسی. ٹھیک ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے گواہ ہیں ان کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اور اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس میں نئے الفاظ کون سے تھے؟ مما نہیں نزلنا، کنتم، عبدنا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم. تو عبدنا کا مطلب آپ کو آنا چاہیے. عبد بندہ عبداللہ، تجارت ہے، تجارت ہے. شہداءکم، وَادْعُوا، دون، یہ وَادْعُوا اور دعوت بلانا، لن اور لن، یہ دو بھی نئے ہیں. اور یہ دوسرا فَاتَّقُوا وقود، الَّتِي وَقُودُهَا، یہ ویسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کا وہ لفظ حجارہ. اچھا ان میں بھی نا، اب آپ اگر ذرا غور کرو، دھیان رکھو، تو اس کا مطلب آپ کو آ سکتا ہے، اس کا مطلب آ سکتا ہے، اس کا مطلب آ سکتا ہے. یہ تو پہلے پڑھ چکے ہیں. وقود، یہ وقود کسی اور جگہ بھی آتا ہے، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. ٹھیک ہے. وقود، ایندھن والی آگ. حجر اسود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنت کا پتھر. حجر تو پتھر کو کہتے ہیں. اسود کیا ہوتا ہے؟ اسود کالا رنگ، کالا. حجر اسود کالا پتھر. کالے کو ہم چینی کہتے ہیں.